اچھا، فاؤنڈیشن جہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ آسک پروجیکٹ ہے، آؤ صلح کرائیں۔ آسک پروجیکٹ کو جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے ایکس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، جسٹس انوار الحق صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سر ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملے اور میں یوتھ سے بات کر سکوں۔ جب کہتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے میں ہوں آپ کے سامنے 66 سال کا ایک بوڑھا آدمی، تو جو اپنے ادھورے خواب ہوتے ہیں زندگی کے، ان کے لیے ہم ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ان کو لے کے آگے جا سکیں۔ جیسے بھی آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ چراغ سے چراغ جلنا چاہیے، تو ہم سارے لوگ جب پیچھے کی طرف میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا ماضی لگتا ہے کہ سارا کچھ وہیں پہ تھا۔ فیوچر میں مجھے صرف اب اپنا بڑھاپا اور بیماریاں نظر آتی، لیکن جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کم از کم جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، جو میں نے سیکھا زندگی سے، جو میرے سامنے ہوا، جس کو مجھے موقع ملا چیزوں کو مینیج کرنے کا، میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ تو یہ یہاں پہ فاؤنڈیشن میں تو میں ہر ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہوں، لیکن اس میں نے اپنے بہت رش کی وجہ سے اور بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے اس کو لمیٹڈ کیا ہوا ہے کہ ہم صرف میرڈ کپلز کو بلاتے، جن کے درمیان آپس میں تنازعات ہوتے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں لوگ آپس میں، اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ ان کے بہت زیادہ پریشان اور ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک عام سارا کانسیپٹ ہے ہمارا جس پہ ہم کام کرتے ہیں، اس پہ بنیاد اس کی ہماری یہ ہے کہ دریافت یہ کیا ہم نے، اپنے تجربے سے میں نے دریافت کیا ہے، اور میرے ساتھ اور بہت سے لوگ جو اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور جو آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھتے ہیں دنیا کو، کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کرتی ہے کوئی چیز، وہ ہماری ایگو ہے۔ آپ کسی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، آپ کسی گاڑی کو چلا رہے ہیں، آپ موٹر بائک کو چلا رہے ہیں، کسی مشین کو آپریٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو ڈیزاسٹر نظر آئے گا، اگر اس کو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کی ایگو کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر حادثے کے پیچھے ہمیں ایگو نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایگو کو اس طرح سے شناخت نہیں کر پا رہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس لوگ آ کے جب بیٹھتے ہیں، جیسے آپ کے پاس کمپنی میں لوگ آتے ہیں، آرگنائزیشن میں لوگ آتے ہیں، آپ کے کلائنٹس آتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپس میں کم بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایگوز زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم سارے جو سوال کرتے ہیں، ہمیں ان کا جواب پہلے سے پتہ نہ ہو تو ہم سوال بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز میں دیکھتا ہوں ضائع ہو جاتی کہ ہمیں ان سوالوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جن سوالوں کی بنیاد پہ ہم کچھ لرن کر سکیں، آگے جا سکیں۔ تو یہ جو آج کا ہمارا سیشن ہے، میں اس میں کچھ تھوڑے نوٹس میں نے بنائے تھے، میں سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ میں بہت زیادہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ لیکن میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں کہ میں کوئی آپ کے شعبے کا ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں، پہلے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ میری آپ سے بات کرنے کا جو مقصد ہے، جو مجھے شاہ صاحب چونکہ یہاں ہر ہفتے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ چنگھاڑتے ہوئے، لڑتے ہوئے، غصے میں آتے ہیں یہاں پہ، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم انہیں پھول دے کے رخصت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا ایک منظر ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کو میں ہینڈل کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنی آرگنائزیشن میں ان چیزوں کو سامنے رکھیں جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کے لیے اپنے بزنس ہی کو نہیں، اپنی آرگنائزیشن ہی کو نہیں، اپنے خاندان ہی کو نہیں، اپنی ذات کو بھی بلند کرنے کا بہت مقام ہے اس میں۔ آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ اندر سے جگمگا رہے ہیں، آپ اندر سے خوش ہو رہے ہیں۔ جب یہ جو بھی بات ہوئی کہ ہم سارے لوگ بنیادی طور پہ تو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے، آپ کو سکھانے کے لیے جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے، اور جہاں پہ آپ کو سمجھ آئی ہے کسی کی بات کی، وہ قابل احترام ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا استاد ہو گیا۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ایسے زندگی کے شعبے ہیں کہ جس میں لوگ
آ جاتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے ڈگریوں کی بنیاد پہ، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اس جگہ کا تقاضا کیا ہے. کسی جگہ دو چیزیں ہیں لیڈرشپ کی، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک وہ ہے جو پوزیشنل ہے کہ آپ کسی بڑے سی او کے بیٹے ہیں، آپ اس پوزیشن پہ آ گئے، آپ کے آباء و اجداد کی کمپنی ہے، آپ نے اس کو سنبھال لیا. اب وہاں پہ جو آپ نے رکنا ہے، وہاں پہ جو آپ نے گرو کرنا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے. یہ آپ کو وہ پوزیشن جو ہے وہ ہر وقت ری ایکٹیو ہوتی ہے، وہ دھکا دیتی ہے، اس لیے کہ آپ کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ کا انٹلیکچوئل لیول ان سے بہتر چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں عدالت میں تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اگر کسی جج کا انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ اور لیول وکیل سے کم ہوگا تو وہ عدالت نہیں چل سکتی. کسی کلاس روم میں اگر ٹیچر کا انٹلیکچوئل لیول کم ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں تو وہ کلاس روم نہیں چلتا. اسی طرح سے میں اس کو بہت نیچے جب کھینچ کے لایا تو مجھے پتہ چلا کہ گھر کا جو ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، اس میں اگر ہسبینڈ یا وائف میں سے کوئی ایک دوسرے کی انٹلیکچوئل سپیریئرٹی کو ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ گھر بھی نہیں چلتا. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو لیڈر کہیں گے یا آپ یہ کہیں گے کہ میں مینیجر ہوں، لیڈر ہوں، اور میں کچھ لوگوں کی مدد سے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا رزلٹ اورینٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایک کام کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، آپ کو ہائر کیا جاتا ہے، آپ کی سروسز لی جاتی ہیں، اور آپ وہ ڈلیوری نہیں دیتے تو وہ سارے کا سارا آپ کا امیج، آپ کی ساری ایفرٹ وہ ویسٹ ہو جاتی. تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے یہ جو میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے آج پیش کیا کہ میں آپ سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 43 ایئرز 43 سال میں نے گزارے ہیں نظام عدل کے ساتھ، اور نظام عدل کو ٹھیک کرتے کرتے اور اس کی کوشش کرتے کرتے میں چیف جسٹس ریٹائر ہو گیا، لیکن میں ٹھیک نہیں کر پایا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ میں چیزیں تو ٹھیک نہیں کر سکتا، تو میں اپنے طور پہ ایک چھوٹی سی عدالت بنا کے بیٹھ کے ہوں. یہ ہے وہ جزیرے تعمیر کرنے والی بات کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ جو کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں، آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر. یہی مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر آپ بہت عقل مند ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو دنیا کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ زیادہ عقل مند ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف مجھے خود کو ہی ٹھیک کرنا چاہیے. تو یہ جو ساری آپ کی ٹریننگز ہیں، یہ جو سیشنز یہاں پہ آپ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنی پوری زندگی میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کا بنیادی مقصد تو صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ بچے کی پیدائش سے پہلے سے ایک گائنیکالوجسٹ کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. ہر ماں جو بننے والی خاتون ہے وہ چاہتی ہے، یا باپ جو ہے، کہ میرا بچہ جو ہے ایک کمفرٹیبل سچویشن میں پیدا ہو اور ایک اچھے طریقے سے اس کی پیدائش ہو. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے اچھا استاد ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا استاد ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر آپ اس کو ایک اچھے ادارے ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے، کالج، اسکول، یونیورسٹیز. آپ زندگی میں صبح اٹھنے کے بعد جب اپنی زندگی شروع کرتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا دودھ والا بہت اچھا آدمی ہو، وہ دودھ صحیح دے دے آپ کو. آپ سبزی اور پھل لینے جاتے ہیں تو وہاں سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا آدمی ہو اور یہ مجھے صحیح پھل اور صحیح سبزی دے دے. آپ کسی گاڑی کے مکینک کے پاس جاتے ہیں تو ایک خواہش لے کے جاتے ہیں کہ اچھا آدمی ہو. تو یہ جو اچھے آدمی کی تلاش ہے، یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ کتنی ہمیں بعض اوقات مایوسی ہوتی ہے کہ ہم اچھے آدمی کو تلاش نہیں کر پاتے. آپ لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو زندگی میں یہ کتنی شدید خواہش ہوتی ہے ہر روز کہ اگر آپ کو کوئی پلمبر بھی چاہیے، کوئی مکینک چاہیے، کوئی ٹیچر چاہیے، اپنے بچے کے لیے آپ کو میڈیسن چاہیے، آپ کو اسٹیشنری کی کوئی آئٹم چاہیے، تو آپ چاہتے ہیں ہم ایسی جگہ سے لیں، وہاں سے لیں جو آپ کو صحیح چیز ملے. آپ سارا دن دعا کرتے ہیں کہ 1 نمبر آدمی سے واسطہ پڑے، 2 نمبر سے واسطہ نہ پڑے.
ہم سارے لوگ اگر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے آپ میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ 2 نمبر آدمی سے واسطہ پڑ جائے؟ خیر ہے، کوئی نہیں چاہتا. تلاش ہم سارے کرتے ہیں. ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم سب ان لوگوں سے ہمارا زندگی کا معاملہ ہو جو بہت اچھے ہوں. تو یہ جو بہت اچھے بندے کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہے وہ ہے کیا؟ اچھا کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے ایک مکینک چاہیے تو کیا اس کا صرف گاڑی کو بہت اچھا مکینک ہونا ہی میرے لیے کافی ہے؟ کیا میں اس کو اپنی عام زندگی میں بطور انسان، وہ میرے ساتھ لڑ پڑے، میرے ساتھ بدتمیزی کرے، گاڑی میری ٹھیک کر دے بے شک، تو کیا میں اس کو ایک اچھے آدمی کا سرٹیفکیٹ دے کے آؤں گا؟ کبھی نہیں دے کے آؤں. اسی طرح سے اگر آپ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہوں گے، بڑے ماہر ڈاکٹر ہوں گے، بڑی ڈگریاں ہوں گی ان کے پاس، لیکن وہ اگر آپ کی بات ہی غور سے نہیں سنتے، ان کا آپ کے ساتھ کوئی پراپر ڈائلاگ ہی نہیں ہوتا، تو آپ ان کو کبھی ایک اچھا ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. تو گویا کہ ہم ساری زندگی اپنی ایک اس عہد میں، جس عہد میں ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں ماضی میں کیا تھا کہ بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، مل جاتے ہوں گے لوگوں کو، لیکن ہمارے اس عہد میں ہماری یہ جد و جہد جو ہے یہ ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہم کہت الرجال میں رہ رہے ہیں. ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے، اور اگر ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے تو ہمیں 2 چیزوں کا تعین کرنا ہے. نمبر 1 کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اچھا کہتے کسے، اور نمبر 2 کہ اچھا بندہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو خود کو اچھا ثابت کرنا پڑے. اگر میں خود اچھا ہوں، ہم یہ بھی کہتے ہیں زندگی میں، یہ بچپن سے سن رکھا ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے اس کو اچھا مل جاتا ہے. تو یہ جو خود کو اچھا کرنے کی ایک ایفرٹ ہے، یہ ایک اچھائی کا، میں وہ بات نہیں کر رہا جو ایک اخلاقی معیار ہے، یہ میں آپ سے مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے کا مطلب ہے کہ آپ پبلک کے لیے جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں لوگ آپ کو اچھا آدمی کیسے کہیں گے. اگر میں آپ کا ایک گاہک ہوں، میں آپ کا ایک پرچیزر ہوں آپ کی پروڈکٹ کا، تو آپ میرے لیے وہ کیا کریں گے کہ آپ کا امپیکٹ ہو جائے میری پرسنالٹی پہ، مجھے اندر سے محسوس ہو کہ میرا واسطہ ایک اچھے آدمی سے پڑا ہے. تو اچھے آدمی کے بارے میں جو میرا ابھی تک کا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کی رائے مختلف ہو اور آپ کو ہر روز زندگی میں اس سے مختلف تجربات ہوتے ہوں. میرے خیال میں اچھا آدمی وہ ہے جس کے ساتھ میرا کمفرٹ کا لیول بہتر ہو، جس انسان کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے یہ لگے کہ یہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. یہ جو کمفرٹیبل ہونے کا لیول ہے، بعض اوقات آپ اپنے گھروں میں، اپنے ملازموں میں ان چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے شاید، لیکن ایک بندہ آپ کو کمفرٹیبل مل گیا، آپ کو اندر سے محسوس ہوتا ہے. یہ جو کمفرٹیبل ہونے کی بات ہے، اس کو میں آپ کے سامنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ فیلنگ ہے. آپ کسی بھی بندے کے بارے میں آپ کا جو لیول ہے کمفرٹ کا، وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ریلیٹیو ہے. لیکن کیا ہم سب لوگ اپنی زندگی میں، اپنی دوڑ میں، اپنی اس جد و جہد میں لوگوں کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور جہاں پہ ہم کسی کو کمفرٹیبل نہیں دیکھ رہے، یا ہم خود کسی سچویشن میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو وہاں جس چیز کی کمی ہے وہ میں کہتا ہوں وہ ہے سپیس کی. ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے، اور سپیس کی دشمن جو چیز ہے، جو آج کا میرا سبجیکٹ ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا، وہ ایگو ہے. اب ایگو کیا بری بلا ہے یہ کہ آپ کو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ یہ زندگی کی ہر اچھائی کو کھا جاتی. اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو جن لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ اپوزیشن کی، جنہوں نے ابو جہل رہنا پسند کیا، کبھی آپ ان کے وہ دیکھ لیں اسٹڈی کر کے جو اس عہد کی ملتی ہے ہسٹری، تو سوائے ایگو کے کچھ نہیں تھا. مجھے بعض جو مذہبی حوالے سے واقعات ہیں، خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا کنویں میں گرانا، یہ ایگو کے علاوہ کیا ہے؟ بھائی ہیں، والد سب کو برابر ٹریٹ کر رہا ہے، تو وہاں پہ یہ جو جیلسی ہے، یا حسد ہے، یا کینہ ہے، یا جو آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کسی دوسرے انسان کے بارے میں، یہ بیسیکلی کسی بندے کا فالٹ نہیں ہے. میں یہاں آپ کو کمفرٹیبل کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ ہر انسان انوسنٹ پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے 3 سال کے بچوں کو دیکھیے، مجھے ان میں کوئی خرابی نکال کے بتائیے جو آپ کو سماج میں نظر آتی ہیں خرابیاں. کیا اس بچے میں کوئی خرابی ہے؟ وہ جیلس ہے،
اس کو وہ حسد کرتا ہے, وہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی جو یہاں سے ایکوائر کر رہے ہیں باہر سے چیزیں, 3 سال کی عمر میں ہم زیادہ ایکوائر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ ساری کالک جو اپنے چہرے پہ ہم خود ملتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پرسونا نان گریٹا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے مولوی صاحبان جمعے کے خطبے میں شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم گناہ گاروں بدکاروں کو بخش دیں, ہمیں معاف کر دیں. تو یہ جو ایک تہمت ہم نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے, یہ کوئی بائی برتھ نہیں ہے. ہیومن سے زیادہ انوسنٹ چیز کائنات میں پیدا نہیں ہوتی. تو کسی چیز کو باہر سے لے کے اپنے اوپر مل لینا, کسی چیز کو ایکوائر کر لینا سوسائٹی میں سے, اور نیگیٹو چیزوں کو ایکوائر کر لینا, ان میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہی ایگو ہے. اگر ہم اپنی ایگو کو مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں, اگر ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ ہم میں سے جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں, جن کے ساتھ ہمارا زندگی کا تعلق ہے, کسی بھی حیثیت میں ہے, وہ اپنے طور پہ اپنے اندر بہترین کسی صلاحیت کے مالک ہیں, اور میں خود کوئی اتنا افلاطون نہیں ہوں کہ میں باقی لوگوں کو کم تر سمجھنا شروع کروں. تو ایگو کے بارے میں مجھے جب جستجو ہوئی دیکھنے کی, تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو متفقہ لوگوں کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایگو کو جو چیز سب سے زیادہ اگنیٹ کرتی وہ ہے آپ کو اپنی پارسائی کا زوم. کسی شخص کا یہ سوچنا کہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوں, باقی میرے گھر والے سارے سو رہے ہیں, تو وہ ہے ایک ایگوئسٹک اپروچ. کسی کا یہ سوچنا کہ میں بہت لائق فائق ہوں, علمیت کا بہت بڑا ایک, یہ بھی ایک ایندھن ہے انا کو ہم جو پرووائڈ کرتے ہیں. یہ جو طاقت ہے, یہ جو شکل و صورت ہے, یہ جو آپ کی پوزیشنز ہیں, یہ بہت بعد میں آتی ہیں. تو انیشیلی ہمارے جو زوم ہیں وہ سارے ایگو کے حوالے سے یہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو باقیوں سے سپیریئر سمجھتے ہیں. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سارا دن تو اچھے آدمی کی تلاش کرتے رہتے ہیں. آپ مارکیٹ میں ہر وقت ہر کمپنی, ہر لیڈر کمپنی کا, ہر سارے کا سارا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اچھے لوگوں کی تلاش کرتا ہے. بلکہ آپ ایک بڑا کرول لفظ استعمال کرتے ہیں, ہنٹنگ کرتے ہیں, کہ بندہ مل گیا, کہیں سے نظر آ گیا, اب اس بندے کو ہم نے قابو کرنا ہے اور اس کو اپنی آرگنائزیشن میں لے آئے. تو یہ جو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ان لوگوں میں وہ کیا بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو لے آتے ہیں, اور آپ خوشی سے ان کو لے آتے ہیں, اور ان کو لانے کے لیے بےتاب بھی ہوتے ہیں. یہ جو ماں باپ گھروں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے, آپ میں سے اکثر کے ماں باپ نے یہ ساری ایفرٹ آپ کے سامنے کی ہوگی اور کچھ کر رہے ہوں گے کہ اچھی بہو مل جائے, اچھا داماد مل جائے, اور پھر مایوس ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ خربوزے والی بات ہے, آئے گا تو پتہ چلے گا میٹھا ہے کہ پھیکا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اس بات پہ یہ جو الجھے ہوئے ہیں کہ ایک سماج کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں, اپنی کمپنی کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ, اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں کہ جو بہت اچھے لوگ ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ پھر ہم خود کو اس لیول پہ نہیں لے کے آتے؟ تو میری ساری گفتگو کا جو مقصد ہے, جو آپ سے بات کرنے کا مطلب ہے, وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو, اپنی ایگو کو مینیج کر کے, اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھ کے, اپنے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلے میں کم از کم ان کے لیول پہ سمجھ کے برتر نہ سمجھیں, تو آپ کے پاس پوری اپرچونٹی ہے چیزوں کو سیکھنے کی, چیزوں کو مینیج کرنے کی. کہیں پہ بھی اگر مجھے یہ زوم ہو جائے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے, تو وہاں میرا لرننگ کا پروسیس مر جاتا ہے. اور وہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر شاید زندہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا لرننگ کا پروسیس بیمار بھی ہو تو فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. جس طرح سے آپ سارے لوگ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے, پوسٹ گریجویٹ, ڈاکٹریٹ کر کے آ جائیں گے اپنے شعبے میں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کا ریفریجریٹر خراب ہو جائے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کبھی غور کیا آپ لوگوں, آپ کی گھڑی خراب ہو جائے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ کا اے سی خراب ہوتا ہے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, ساری رات گرمی میں گزر جاتی ہے آپ کا اے سی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کو ٹھیک کرنا نہیں آتا. آپ کسی ان پڑھ بندے کو بلاتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے آپ کو کسی ریفرنس سے, اور وہ آپ کو بندہ اچھا نہیں لگتا,
وہ حلیے سے اچھا نہیں لگتا. اس کو اپنے بیڈ روم میں داخل کرتے ہوئے آپ کو بڑی کوفت ہوتی کہ یہ تو بالکل ہی بندہ جو ہے میرے لیے ناپسندیدہ آدمی ہے. لیکن آپ نے ریفریجریٹر اپنا اور اے سی ٹھیک کرانا ہے, اور وہ آدمی اپنی اس جو ہمیں بظاہر جہالت نظر آ رہی ہے اس کی, وہ اپنی اسکل کی بنیاد پہ جو اس نے ایکوائر کی ہے, وہ اس ایئر کنڈیشنر کو ٹھیک کر کے اپنے منہ مانگے پیسے لے کے چلا جاتا ہے. اس سے کیا ہمیں لیسن کیا ہے اس ساری بات میں, اس انسیڈنٹ میں؟ وہ یہ ہے کہ ہم سارے کام خود نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اس بنیادی بات کو سمجھ لیا کہ سارے کام میرے کرنے والے نہیں ہیں, مجھے لوگوں سے کام لینا ہے, مجھے لوگوں سے مدد لینی ہے. اگر آپ یہ فرض کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کا علاج کون کرے گا؟ اگر آپ یہ فرض کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو گاڑی کون بنا کے دے گا, مینوفیکچر کر کے دے گا؟ آپ کے لیے روشنی کون پیدا کرے گا؟ تو یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. ایگو اس بات کو نفی کرتی ہے. آپ کو ہمیشہ لگتا ہے یہ میں نے لائٹ آن کی, یہ میں نے مائک لگایا ہے, یہ میرا آرگنائزیشن ہے, یہ میری کمپنی ہے, میں بنا رہا ہوں. یہ جو میں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مجھے شاہ صاحب نے جب کہا کہ آپ نے آنا ہے, اور یہ بہت مجھے انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ آپ اکٹھے ہیں, تو آپ سے میں یہ بات شیئر کروں کہ اس میں کو اگر آپ مائنس کر سکتے ہیں, میں کو ہم کر سکتے ہیں, آپ میرے کو ہمارا کر سکتے ہیں, تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایسی آرگنائزیشن کے بہتر ہونے کے بارے میں. کوئی ہو نہیں سکتا کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو لیڈر ہے وہ یہ ایک کامنلٹی آف پرپز پیدا کر سکتا ہو, وہ اپنی ٹیم کو سینس آف اونرشپ دے سکتا ہو. تو وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہے, چاہے وہ 2 لوگوں کا کاروبار ہے, اس کے گرو کرنے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. کیونکہ نیچر جو ہے وہ ان لوگوں سے محبت کرتی ہے جو اپنی ایگو کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں. نیچر میں جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ ایگو کے ساتھ ہے, جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. وہ شیطان پرسونیفائی اگر آپ کر کے دیکھنا چاہیں تو وہ ہماری ایگو ہے, جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے, ہمارے اندر ہے. کتنی جلدی ہم اپنی ایگو کے بہکاوے میں آتے ہیں. میرے پاس جب عدالت میں بچے آتے تھے, ہر روز 10 لوگوں کا کیس میں لگاتا تھا, ایسے بچوں کا جن کے ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہے, اور وہ آئے میرے پاس. آپ میں سے خدا نخواستہ کوئی ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ اپنے بچوں کو تقسیم کرنے کے لیے عدالت میں. آپ اس دل خراش سچویشن سے اس کو سن سکتے ہیں مجھ سے, لیکن اگر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے آپ. کہ بچوں سے جب میں پوچھتا تھا کہ آپ نے ماں کے ساتھ جانا ہے یا باپ کے ساتھ جانا, تو بچے کہتے ہیں ہم نے دونوں کے ساتھ جانا. اب یہاں بیٹھ کے آپ اپنی عدلیہ کے بارے میں جو مرضی بات کریں, آپ سوشل میڈیا پہ جو مرضی میسیجز کریں, آپ مجھے اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ نہیں بتا سکتے. کیونکہ یہ پورے کے پوری سوشیالوجی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو جوڑا آپس میں, انہوں نے بچے پیدا کیے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی وہ اصلاح بدل گئی. انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم علیحدہ ہوئے ہیں, میں نے تو طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو, یا طلاق دی ہوئی ہے, تو اب ان بچوں کو آپ تقسیم کر دیں. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جب وہ آتے تھے میرے پاس عدالت میں, تو آپ یقین کریں کہ میں اب آپ کو ساری بات شاید اس آج کی سیشن میں شیئر بھی نہیں کر سکتا, کہ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے ترس آتا تھا, رونا آتا تھا, اس وجہ سے کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں مجھے ایک وجہ نہیں بتا سکتے سپریشن کی. جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں یہ سراسر ان کے ایگو کی بات ہے. اگر آپ لوگ 2 لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھیں اور آپ ایگو کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, تو آپ کو لگے گا کہ وہ لوگ انوسینٹ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, دبے ہوئے, اور ان کے سر پہ 2 ناگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ بہت عجیب و غریب قسم کی ایک سچویشن ہے کہ آپ اگر اپنے اس برائی کو, اس ایگو کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں, اس کو اپنے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو پھر آپ اس بہت بڑی ایک ذہنی دقت کا شکار ہوں گے کہ آپ لوگوں کو دیکھ سکیں گے, آپ لوگوں کی ایگو کو باقاعدہ نظر آئے گی, آپ کو ان کے چہرے نظر آئیں گے, آپ کو ان کے رویے نظر آئیں گے. آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ بیچارے خود نہیں کر رہے. آپ خود سوچیں, ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. آپ کا امپلائی آپ سے بدتمیزی کرتا,
جس نے پاکستان میں 10,000 نوکریوں کے اشتہار دیکھ کے اور مشکل سے اپنے لیے وہ جاب تلاش کی، اور اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس بندے کو ناراض نہیں کرنا، وہ بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، وہ بہت ہارش بول رہا ہے، شاؤٹ کر رہا ہے کسی پہ، اور اپنی پوری مستقبل کو، اپنے خاندان کے فیوچر کو وہ ایٹ سٹیک کر رہا ہے، تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ بندہ نارمل ہے؟ یہ جو کر رہا ہے اس کو ایسے کرنا چاہیے؟ بھلے آپ نے انسٹیگیٹ کیا، بھلے آپ نے اس کو گالی دی، اس کے باوجود اس بندے کا اس لیول پہ آ جانا کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، جو ہوگا دیکھی جائے گی، یہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، یہ وہ خودکش حملہ آور لوگ ہیں جو اپنی اناق کا بم باندھ کے خود پہ ہی حملہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے زندگی میں جہاں پہ گین کیا ہے وہاں پہ اسپیس دی۔ آپ پورا ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی کو، آپ نے جہاں جہاں گین کیا وہاں آپ نے لوگوں کو اسپیس دی۔ اسپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایگو آئی، آپ نے ایگو کو پیچھے کر دیا، آپ نے کہا میں نے اپنی ایگو کی بات نہیں سنی، نو، مجھے سمجھ آ گئی یہ میری ایگو گڑبڑ کر رہی۔ ایک لیول پہ جا کے آپ اس کو ایک ایسی سچویشن میں آتے ہیں کہ جہاں پہ نارملی ایگو جو ہے وہ لوگوں کو فتح کر لیتی، کیونکہ اس کے بارے میں ہماری زندگی میں نہ کوئی ڈیبیٹ ہے، ہم لوگ باقی برائیوں کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ رویوں کی بات کرتے ہیں، حسد اور کینے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی جو بیس ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، بلکہ بعض جگہ پہ ہمارے ہاں اس کو بہت نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، ایگو کو پازیٹیو سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انا بڑی چیز ہے، میں اپنی انا کے لیے ہم کوئی غلام ہیں، یہ انا کی بات ہے نا، کہ آپ کے سامنے ایک اتنی بڑی کوئی طاقت بھی ہو اور آپ کہیں نہیں جی میں کوئی تیرا غلام ہوں۔ یہ جو دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال لے کے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی پادری تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو واز کرتا رہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں ہیں ان میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ رسپانس کو اور ریئیکٹ کو نہیں سمجھتے۔ عام زندگی میں آپ دیکھ لیں، ہر بندہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی نے آگے سے بریک لگا دی، اب وہ کیوں بریک لگائی اس نے، اس سے اگلی گاڑی کو کوئی نہیں دیکھتا، ایک دم آپ ریئیکٹ کریں گے، گالی دے دیں گے اسے، آپ ناراض ہو جائیں گے اس سے، غصہ کریں گے اس کے اوپر، رسپانس کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث پچھلے دنوں مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ ایک لڑکا تھا جو بڑا افلاطون بن کے آیا مجلس میں، اور اس نے کہا جی کہ وہ ایک عورت ہے، اس سے میں نکاح نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں، اسے اعتراض کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا ریئیکشن کچھ صحابہ پہ ہوا، انہوں نے کہا اس کو پکڑو اور اس کو سزا دو، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ تو بہت ہی غلط بات کر رہا ہے، یہ تو گناہ کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اس سے صرف ایک سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی بیٹی اسی طرح کسی آدمی کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ کو قابل قبول ہے؟ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ جو لڑکی جس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں آپ جائیے اس کے ساتھ رہیے، لیکن اس بات کو انشور کریں کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر یہ ہوگا تو وہ آپ کو مارے گا، اور ہم یہ گڑبڑ سماج میں برداشت نہیں کریں۔ اللہ کے حکم کے خلاف جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم دو انسانوں کے درمیان کی بات ہے، یہ کوئی چیز انسانوں کے درمیان خالی نہیں ہوتی، پورے سماج پہ اثر انداز ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کا ریئیکشن، آپ کا جو غصہ ہے وہ خالی آپ کو متاثر نہیں کرتا۔ میں نے ہر کپل سے پوچھتا ہوں جب آتے ہیں میرے پاس کہ جب آپ آپس میں شاؤٹ کرتے ہیں آپ کے بچے سنتے ہیں؟ ظاہر ہے گھر میں رہتے ہیں تو بچے سنتے ہیں، ہم سب نے بھی اپنے ماں باپ کے درمیان تکرار سنی ہے۔ عام طور پہ جو بچیاں آتی ہیں میرے پاس وہ کہتی ہیں کہ محلے والے بھی سنتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کے معصوم بچے، آپ کی بیٹیاں جنہوں نے کل مائیں بننا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں بہت شرمندگی ہوتی ہے، تو پرابلم کیا؟ تو عرف عام میں میرے ساتھ ڈائلاگ میں وہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ سر ہم سے بریک نہیں لگتا، ہم دونوں کے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔
اب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں یا آپ میں سے آپس میں آپ دیکھیں جو دوست آپ کے ساتھ زیادہ قریب ہیں کہ ہم لوگ اپنے بریک جو ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہیں اور وہ نہ لگیں. یہ کتنی ڈینجرس بات ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے متاثر ہوں, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے آپ کا گھر ٹوٹے, نہیں چاہتے آپ. اس وقت لاکھوں کیس عدالتوں میں طلاق کے ہیں. تو وہ کیا ہے چیز جو اس گھر کو توڑ رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کا بچہ جس کو اگر کوئی گھور کے دیکھے تو آپ چاہتے ہیں اس کی آنکھیں نکال دیں, اور آپ اس بچے کے ٹکڑے کر رہے ہیں, اس کا قیمہ بنا رہے ہیں اپنی اولاد کا. جو بچے آتے ہیں میرے پاس, آپ اپنے بچوں کو خدا نخواستہ ایسے بچوں سے ملیے, ضرور ملنا چاہیے. میں انکریج کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ ان بروکن فیملی کے بچوں کو ملیں جن میں سے 90% کرمنلز ہیں. سب سے زیادہ ولنریبل بچے وہ ہیں جن کے ماں باپ کا آپس میں کلیش ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں؟ یہ اتنا گھاٹے کا سودا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی پتہ چلتا ہے کہ جی بریک فیل ہو گئے. اب میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں ان کی وہ بریک اپنے ہاتھ کالے کر کے, اپنے ان کی غصہ سن کے, ان کی ساری بدتمیزی سن کے اس بریک کو صاف کر سکتا ہوں تو کر دیتا ہوں. لیکن ایک سچویشن آتی ہے جس کی طرف میں آپ کو آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بریک میں ڈیفیکٹ ہے جو میری صفائی سے ٹھیک نہیں ہوگی. ان لوگوں کو مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے. یہاں سے 50% کیس ایسے آتے ہیں میرے پاس کہ جن لوگوں کے بارے میں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ایسے لوگ ہوں, آپ کو نظر آتے ہوں, تو آپ اپنے بجٹ پہ, آپ اپنی مینوفیکچرنگ پہ, آپ اپنی کوالٹی پہ, آپ اپنے سرمایے پہ بڑی غور سے توجہ دیتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو آپ نے امپلائی کیے ہوئے ہیں, جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں, جو آپ سے اوپر کام کر رہے ہیں, ان میں سے کسی کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر تو نہیں ہے؟ اتنی بڑی ریئلٹی ہے کہ ہمیں ہر آرگنائزیشن میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں دوستوں کو کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے, چھوٹی سے چھوٹی تنظیم ہے آپ کو کہیں نہ کہیں ضرورت ہونی چاہیے اس بات کی کہ آپ کے پاس کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی سائیکیٹرسٹ وزٹ کرے, وہ آپ سے ڈائلاگ کرے, وہ آپ کو ٹیکنیکلی بتائیں کہ کس مقام پہ جا کے پرابلم شروع ہوتا ہے. میری عدالت میں کچھ وکلا آتے تھے تو میرا فاصلہ ان سے ہوتا تھا 4-5 فٹ, اور اس میں پبلک ایڈریس سسٹم بھی عدالت میں لگا ہوتا ہے, تو وہ بہت لاؤڈلی بولتے ہیں, اتنا شور سے بیچارے کہ بعض مجھے لگتا تھا کہ یہ تھکے ہیں بات کرتے کرتے, اور ان کی وہ جو غصے سے اور شاؤٹنگ سے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بعض چیزوں کی. تو ان کو میں ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ آہستہ بولیں, اور کچھ میں آپ سے تقاضا نہیں کر رہا, آرام سے بات کریں, آپ اپنی بات بہتر سمجھا سکتے ہیں مجھے. لیکن وہ کئی لوگ تھے جو اس بات کو نہیں سمجھے. ان کو میں نے چیمبر میں بلا کے چائے پلائی. لاہور میں وہ ایسے بہت سے بزرگ موجود ہیں, ان کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے دیکھیں, آپ کی یہ انگزائٹی کا جو لیول ہے یہ ڈینجرس ہے. آپ تو یہاں پہ آتے ہیں ریلیف لینے مجھ سے, تو آپ کا ریلیف لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں. آپ کا یہ جو جھگڑا ہے میرے ساتھ, کیا آپ اس جھگڑے سے اپنا ریلیف لیں گے مجھ سے؟ تو اس کا مطلب آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. تو آپ فوری طور پہ کسی سے مشورہ کریں, تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسی اسسٹنس مل جائے, کوئی ٹیکنیکل بندہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کیوں اتنا زیادہ اونچا بولتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کیا پرابلمس ہیں. تو یہ جو ہمارا خیال ہے کہ ہم سارے لوگ نارمل ہیں, یہ سب سے بڑی اب نارملٹی. ہم نارمل نہیں ہیں. آپ دیکھیے, آپ موبائل فون پہ بات کرتے ہیں تو جتنی دور کی کال ہوتی ہے اتنا اونچا بولتے ہیں. جو لوگ اس ٹیکنیکل چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون مینوفیکچر ہوا ہے, بلکہ سارا فون پہلے والا بھی, کہ وہ سرگوشی کے لیے ہوا ہے. آپ کے بولنے والے کا اور آپ کے کان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ مائک کا اور آپ کے ہونٹوں کا ڈسٹنس. سرگوشی بھی بہت مدھم سرگوشی کے لیے موبائل فون بنا ہوا, لیکن میں بھی بہت اونچا بولتا ہوں. پبلک ایڈریس سسٹم ہوتا ہے بھی میں اونچا بولتا ہوں. تو یہ بیسیکلی ہے ڈس آرڈر. لیکن جس طرح ہم اپنی پرانی گاڑیوں کو چلائے پھرتے ہیں کہ خیر ہے, جب رک جائے گی تو پھر دیکھیں, یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو آپ لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں, وہاں تو آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ہر وقت, اور دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کس ڈس آرڈر کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ریفریجریٹر کی آپ کو مثال دی, اے سی کی مثال دی, کہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے,
لیکن آپ آئیڈینٹیفائی تو کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کے گھر میں سب سے زیادہ جو آپ کے کرنے والا کام ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن کا گھر ہو یا آپ کا اپنا گھر ہو جہاں آپ رہتے ہیں, کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جو لوگ بیچارے کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہیں, ذہنی پرابلم کا شکار ہیں. یہ بیماری بہت کامن ہے. دیکھیے آپ جو لوگ ٹیلی ویژن کے رات کو پرائم ٹائم پہ بیٹھ کے شو دیکھتے ہیں, آپ ان سے بات کر کے دیکھیں, وہ ڈیفرنٹلی آپ سے بیہیو کریں گے. جو لوگ نہیں دیکھتے وہ ڈیفرنٹلی بیہیو کریں گے. ایک بہت زیادہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے پورا سماجی ڈھانچہ, ہمارا سوشل میڈیا. کتنی بچیاں میرے پاس آتی ہیں تو میں ان سے جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتی ہیں سر اس کو میرے رائٹس کا نہیں پتہ. تو میں کہتا ہوں یہ تم نے کہاں سے سیکھی ہے بات, یہ کون سے رائٹ کی بات کرتی؟ تو اس نے کسی ڈرامے میں سیکھا ہے وہ, اور وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے جو اس نے ڈرامے میں دیکھی. وہ رسپونڈ کر رہی ہے ایک ڈرامے کی ایکٹریس جس طرح سے لکھے ہوئے ڈائلاگ کو رسپونڈ کر رہی ہے, اور وہ ریئل لائف میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں اگر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی ایگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ آپ کے یہ جو عروج و زوال ہے کسی آرگنائزیشن کا, اس کا آپ انالیسز کر لیں. پرانی کمپنیاں جو ڈوب گئی ہیں ان کا انالیسز کر لیں. کسی نہ کسی آدمی کی ایگو کا شکار ہوئی. اور اگر کوئی آپ کو نظر آتی ہے کمپنی, کوئی سی او نظر آتا ہے جو گرو کر رہا ہے دن بدن آپ کے سامنے, تو آپ اس کو ہمبل پائیں. سب سے پہلی بات آپ کو لگے گی کہ اس نے اپنی ایگو کو کنٹرول کیا ہو. وہ آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ یہ میرا امپلائر ہے, وہ لگے گا کہ یہ تو میرا مینٹور ہے, یہ تو مجھے سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ اس کے لیے دل و جان سے کام کریں. سیم آپ کو آپ کے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ یہی ایٹیچیوڈ رکھنے کی ضرورت ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. میں اگر اس سلسلے میں مزید آپ کو ایکسپلین کر سکوں. جی پلیز. وعلیکم السلام. سر آپ چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں, آپ ایک پوزیشن آف پاور پہ رہے ہیں. ایز ڈائریکٹرز اور سی ای اوز ان آر آرگنائزیشنز ہم ایک پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں. جب ہم پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں تو ہمیں زوم ہوتا ہے کہ ہماری نالج واقعی زیادہ جیسے آپ نے کہا, اور اس زوم میں ایگو یا however you put it وہ اگنائٹ ہوتی رہتی ہے بار بار. سو ہاؤ ڈو وی ایز پیپل ان دیٹ پوزیشن آئیڈینٹیفائی کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت ہم اس پوزیشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ اس کو روکنے کے لیے پہلے ہمیں اس چیز کی نالج تو ہونی ضروری ہے کہ ہم اس غلطی کی طرف جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے اس میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے کمزور ہیں اور آپ کے ماتحت ہیں یا جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں کسی بھی رشتے میں کسی بھی لیول پہ, اگر آپ کو کسی وقت لگے کہ یہ آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی اولاد ہو, آپ کے بچے ہو, آپ کی بیٹی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بیماری کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ ایگوئسٹک ہو گئے ہیں. آپ نے دوسرے کی بات کی رسپیکٹ کرنی کم کر دی. تو بہت ہی بیسک سا رول ہے یہ کہ میں یہ دیکھوں کہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, ملتے ہیں, گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں, مسکرا کے ملتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہوں. اب یہ بہت ہی گندی سی اور گھٹیا سی بات مجھے لگتی ہے اپنی مثال دینا. آپ لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے, جولائی 2018 میں میں چیف جسٹس بنا تھا. میری جب اوتھ ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں تو بڑا عجیب لگا, لیکن میرے لیے ضروری تھا کہ میری بیٹی نے وہاں سے واپس آنے سے اعتراض کر دیا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اس طرح نہیں جانا کہ جب ہم گھر سے نکلے ہیں جی او آر سے گورنر ہاؤس کے لیے تو ساری ٹریفک بلاک تھی. تو میری بیٹی کو بڑا برا لگا, میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی. اس نے کہا یہ تو بڑی گندی بات ہے, یہ ٹریفک کیوں بلاک ہوئی؟ میں نے کہا بیٹا یہ چیف جسٹس کا پروٹوکول ہے. تو گورنر ہاؤس میں اوتھ کے 15 منٹ کے اندر آن ریکارڈ ٹیلی ویژن کے چینلز کے سامنے میں نے آئی جی کو بلایا, کھڑے تھے وہیں پہ. میں نے کہا جی یہ پروٹوکول ابھی سے ختم کریں کیونکہ میں نے بیٹی کو گھر لے کے جانا. تو یہ جو آپ کی ایگو ہے, اگر آپ اس کو بر وقت مینیج کر سکیں, آپ کو لگے کہ یہ آپ کو خراب کر رہی ہے. دیکھیے ہم اپنے آپ کو کتنی چیزوں سے بچاتے ہیں. صرف بادل ہوں تو ہم چھتری لے کے نکلتے ہیں گھر سے. کس بات پہ؟ ہو سکتا ہے بارش ہو نہ ہو. ہم کتنے محتاط ہیں. ہم اپنے بچوں کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کراتے ہیں, بھلے کل کرمنل بن جائے. یہ ایک احتیاط کیا ہے؟ کیوں کراتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھے انسٹیٹیوشنز میں داخل, تاکہ یہ اچھے لوگ بن سکیں, یہ وہ کامیاب انسان بن سکے. پتہ نہیں آپ کو بنیں گے کہ نہیں بنیں. تو یہ جو محتاط رویہ ہے اپنے بارے میں, اپنے اندر جھانکنے کے بارے میں, اپنی انا کو شناخت کرنے کے بارے میں,
اگر آپ اس کو الرٹلی دیکھتے رہیں گے تو آپ ماشاءاللہ کوئی اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی مینیج کرنا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں نے انا کو ہیومن سے بڑا بنا دیا. انا ہم سے بڑی نہیں ہو سکتی, انا کو اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتی. ابلیس نے بہت بڑی انا کا مظاہرہ کیا لیکن ابلیس ہی رہا وہ. یہ نہیں ہوا کہ اس کو وہ درجہ مل جائے جو کسی ادنا سے ادنا فرشتے کا بھی تھا وہاں پہ, جو ان کا سردار تھا اس وقت. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے اس کے اوپر جو چیزیں حاوی ہوتی ہیں, جن چیزوں کے وہ سے زیر ہو جاتا ہے, جن چیزوں سے وہ شکست کھا جاتا ہے, اس کی وجہ وہ چیز کی طاقت ہو. یہ نہیں ہوتا, ہماری ویکنیس ہے. آپ صرف اس رول کو سامنے رکھ لیں کہ جہاں پہ ہم زیر ہو رہے ہیں, جہاں پہ ہم پسپا ہو رہے ہیں کسی معاملے میں, رویے میں خاص طور پر, تو اس کی وجہ اس چیز کی طاقت نہیں ہے, انا کی طاقت نہیں ہے, میری ویکنیس ہے. تو مجھے پالش کرنا ہے اپنی گڈنس کو, آپ کہہ لیں. آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ آپ مجھ سے سپیریئر ہو. ایک لمحے کے لیے یہ کہہ دیں آپ کسی, انا کدھر رہ جاتی, انا تو مر جاتی. میں آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر گاؤں میں میرا تعلق گاؤں سے ہے, لوگ غلطیاں کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں روز. تو جو بڑے بہت ایگو والے وہاں پہ بڑے لوگ ہیں, چودھری ہیں, نمبردار ہیں, سردار ہیں, وہ کہتے ہیں معافی مانگو. ویسے تو مارتے ہیں بہت, پھر وہ معاف نہیں کرتے, مار بھی لیتے ہیں, غصہ بھی نکال لیتے ہیں, زخمی بھی کر دیتے ہیں, قتل بھی ہو جاتا ہے بندہ, لیکن معاف نہیں کرتے. جب وہ کہتے ہیں, کوئی لوگ پڑھتے ہیں درمیان میں اس کو معافی دے دیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جناب مجھے معافی دے دیں. بالکل آپ کی ایگو اس کو الاؤ نہیں کرتی, نہیں نہیں کوئی معافی شافی نہیں. پھر وہ ساتھ والا جو بندہ ہے جو معافی لے کے دینے والا ہے, جو آپ کا وکیل ہے, وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھو ان کے آگے. وہ ہاتھ باندھتا ہے, پھر بھی وہ معاف نہیں کرتا. اور ایک سٹیج آتی ہے جس کو ہم نے اپنے لٹریچر میں پڑھا ہوگا, ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, لیکن یہ بہت ماضی قریب میں, اور ابھی بھی آپ کے اگر آپ ساؤتھ کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ معافی دینے سے پہلے کہتے ہیں زمین پہ اپنی ناک رگڑو. ناک رگڑوانا کہتے ہیں اس کو. یہ بعض جگہ میں نے اپنے اسکولوں میں دیکھا, جس طرح کے اسکولوں میں پڑھتا تھا, کہ جب ماسٹر صاحب کسی غلطی کی سزا دیتے کہتے ہیں لکیریں نکالو. تو یہ ایک انتہائی صورت ہے کسی کو معافی لینے کے لیے یا معافی دینے کے لیے لوگوں نے رکھی ہوئی. نماز کیا ہے؟ جو بندہ دل سے ایک سجدہ کر دے اس کو 1000 سجدوں سے پناہ ملتی ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ اقبال کا ہے کہ یہ نماز سے مجھے کچھ ملے نہ ملے, میرا ایک سجدہ کرنے سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے حقیر کچھ نہیں ہے دنیا میں. میں سب سے چھوٹا ہوں, میں سب سے کم تر, میری کوئی حیثیت کوئی طاقت نہیں ہے. ہم لوگ نماز پڑھ کے جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد نماز کے دوران لوگوں کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے زیر کس طرح کرنا ہے اپنے مخالفوں. تو یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو آپ ہینڈل کرنے کے لیے صرف اپنے مذہب کی طرف دیکھ لیں تو آپ کو بڑی آسانی سے وہاں سے اتنی چیزیں مل جائیں گی اگر آپ مذہبی ہیں تو. اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو پھر آپ سی اوز کی بایوگرافیز پڑھیں, ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں آرٹیکلز پڑھیں, ان کے اپنے رویے دیکھیں. جو لوگ گرو کر رہے ہیں, جو کامیاب ہو رہے ہیں, ان کے پاس دیکھیں کیا چیز ہے, نسخہ کیا ہے ان کے پاس, ان کے نسخے کو کاپی کریں آپ. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مذہب کی مت سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, عام زندگی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں شاپنگ کے لیے جن کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے میرے ساتھ. پہلے میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو, مجھے اچھے آدمی کی تلاش ہے. میں کہتا ہوں یار یہ بندہ پیسے زیادہ لیتا ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, کام ٹھیک کرتا ہے. شاہ صاحب کا ایک بڑا لیکچر ہے بڑا مشہور جس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا نیلا گنبد کا, کہ ایک آدمی درجن کے 13 دیتا ہے اور وہ آدھے گھنٹے میں اپنا مال بیچ کے گھر چلا جاتا ہے, سارا دن موج کرتا ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا درجن کے 13 دے جائے گا. میں نے اپنے ججز سے یہ کہا تھا سبارڈینیٹ جوڈیشری سے کہ آپ جتنی تنخواہ لیتے ہیں, آپ اس تنخواہ کے مطابق جو آپ کام کرتے ہیں, جب آپ یہ فیل کریں کہ اس سے اگلی فائل آپ کو گرا دے گی اور وہ کام آپ کر لیں تو وہ درجن کے 13 ہے. باقی تو کوئی احسان ہے ہی نہیں. اب میں اتنی تنخواہ لے کے, مراعات لے کے, میرے دادا کی عمر کے وکیل مجھے بو کر رہے ہیں عدالت میں تو واپس ہی نہیں کر سکتا. مجھ سے تو اپنی پینشن حلال نہیں ہو رہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پینشن کو بھی اس طرح سیلری کی طرح حلال ہونا چاہیے.
تو یہ جو آپ کے اندر ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ نہیں کوئی پر لگ گئے ہیں یا میں کوئی بڑا ہو گیا ہوں، اس سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں. کوئی پرابلم ہے نہیں، زندگی آپ کے لیے آسمان کھلا ہے، آپ اڑیں گے. لیکن یہ جو ایگو ہے یہ آپ کے پر کاٹ دیتی، یہ آپ کو اوپر نہیں جانے دیتی. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ایگو جو ہے وہ آپ کو ڈومینیٹ کرے. آپ کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سچویشنز کریٹ کی جاتی ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں ایگو مینجمنٹ پہ، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ آپ نے لوگوں کے سامنے لیٹ جانا ہے. میں یہ بالکل نہیں کسی کو کہہ سکتا، اور خاص طور پہ آپ پڑھے لکھے بچوں کو، کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کمپرومائز کر لینا ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ جو چیز آپ کو لے کے اڑ سکتی ہے، آگے لے کے جا سکتی ہے، وہ ایگو کا بوجھ ہے آپ کا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ایگو کے بوجھ کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ کے میں نے آگے جانا ہے. آپ زندگی میں ہر روز کمپرومائزز کرتے ہیں. اب یہاں یہ میری 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے، دکاندار اسے کہتا ہے یہ 10,000 روپے کا سوٹ ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے اس نے لینا ہے. اس بیچاری کے پاس ہے 6,000 روپے، اور وہ پھر ایک نروز کی جنگ شروع ہوتی ہے. وہ کبھی اٹھ کے جانے لگتی ہے، کبھی پھر واپس آ جاتی ہے لوٹ کے، کبھی دکاندار بلا لیتا ہے. دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ نے بکنا ہے، لیکن وہ ایک درمیان میں ایک سٹیج آتی ہے، ایک لیول ہے جس پہ جا کے ان کا آپس میں ڈیل ہوتی ہے. اس میں کوئی کسی کی شکست نہیں ہوتی. میرے پاس جو یہ سارا پروجیکٹ ہم چلا رہے ہیں، 1300 کیس ہیں میاں بیوی کے، جو میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ، کبھی آپ آ کے اس کو دیکھیں، آبزرو کریں، ایز آبزرور آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کسی کو ہم شکست نہیں ہونے دیتے. عدالت میں میرے پاس کیس بندے ون کرتے تھے. آپ اپنی عام زندگی میں کہتے ہیں میں مقدمہ لڑ رہا ہوں، وکیل آپ کو کہتا ہے میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا. تو یہ ساری ٹرمینالوجی، یہ ساری ایگوئسٹک ہے. آپ نے اپنا مسئلہ لے کے آنا ہے، اور میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کے جتا دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ تو ون کر گئے، آپ کے بچے ون کر گئے، مزے میں رہو دونوں. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو لگے کہ اس کو شکست ہوئی ہے. آپ بینگ پبلک سیکٹر ایگزیکٹوز، آپ یہ بالکل اس بات کا دھیان رکھیں کہ لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ان کو شکست نہ دیں. اگر آپ کا کام چل رہا ہے، اگر آپ کو بہتری مل رہی ہے، آپ کو آرڈرز مل رہے ہیں، آپ کا کام اور آگے جا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی کو یہ امپریشن دینے کی کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک جو میٹر ہے وہ آپ کے اندر ہے، اور آپ نے اس کے عین مطابق چلنا ہے. کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ بالکل لوگوں کے سامنے اس طرح بچ جائیں کہ لوگ ہمیں روند کے آگے نکل جائیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو، آپ نے اپنی چھتری اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، بارش سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہی آپ کے لیے کامیابی ہے. 2 پازیٹیو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے آپ کسی کو دیکھتی ہیں، آپ رش کرتی ہیں اس کو، آپ کو لگتا ہے اس کتنی اچھی پرسنالٹی ہے، اس کے کپڑے کتنے اچھے ہیں. ایک ہے جس کو آپ دیکھ کے جیلس کرتے ہیں، اس کے پاس کیوں ہے. یہ ہماری ساری زندگی اس چیز کے گرد گھومتی ہے. آپ کے سوال سے بڑا اچھا موقع مل گیا مجھے یہ بات بتانے کا. ہم لوگ اس بات پہ بالکل ناراض ہی نہیں ہیں اللہ میاں سے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے. کسی نماز میں، کسی دعا میں ہم اس بات پہ اللہ سے جھگڑا نہیں کرتے. ہمارا جو سماج میں جھگڑا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے. آپ کو جہاں پہ دقت نظر آئے گی، رشتوں میں دقت نظر آئے گی، آپ کو یہ ہوگا اس کے پاس یہ کیوں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اپنے اندر کوئی ایسی خوبی پیدا کر لوں کہ میرے پاس آ جائے، میرے اندر کوئی میگنیٹک اٹریکشن ہو، یہ چیز مجھے مل جائے. لیکن ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں. تو اس لیے یہ جو فرق محسوس کرنا چاہ رہی ہیں اس میں وہ یہی ہے کہ جو رش کرنا ہے پازیٹیو بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کمپٹیشن ہے، آپ کا آرگنائزیشن کے اندر کمپٹیشن ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں، دیکھیے ابھی یہاں پہ یہ ایک پینسل ہے، اگر یہ 2 مارکر ہیں میرے پاس، یہ 2 مارکر دونوں کی یہ خواہش ہو کہ ہم، ایک کی یہ خواہش ہو کہ میں بڑا ہو جاؤں، اس کو کوئی کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی نا اپنے بڑا ہونے کی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ مارکر جو ہے اس کو بڑا ہونا اس کا ایکسیپٹ کر لے. اب اس کے پاس کوئی کوالٹی نہیں ہے اور یہ اس سے بڑا ہونا چاہتا ہے. اس کے پاس ایک ٹرک ہے کہ کسی طرح سے یہ نیچے سے اس کو کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، یہ چھوٹا ہو جائے گا، یہ بڑا ہو جائے گا. لیکن کیا جس طرح ہم عام زندگی میں اپنی کمپٹیشن لائف میں ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، کیا یہ کوئی مثبت رویہ ہوگا؟ کیا کوئی اچھا معاشرہ تشکیل کر رہے ہوں گے ہم؟ نہیں ہوگا ایسا. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک گیریزن یونیورسٹی میں بات کرتے ہوئے
بچوں سے میری بات ہو رہی تھی تو کچھ بچوں نے ایک سوال کیا, اس نے کہا جی میں گھر سے لے کے آتا ہوں 50 روپے اور 100 روپے کا نوٹ اگر مجھے گھر سے ملتا ہے تو یہ شرط ہوتی ہے کہ کل کے لیے بھی 50 روپے. میرے 7 بچے ہیں, ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں ماں باپ کے اور وہ خرچ کرتے ہیں. تو میں نے ان بچوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو اگر آپ, سبجیکٹ کیا تھا, کرپشن. یہ میڈیا پہ شاید آپ کو مل جائے گا وہ سارا ہمارا پورا ڈائلاگ جو ہوا بچوں کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس بات کا دھیان کر سکو کہ آپ ان بچوں سے تھوڑا سا یہ پوچھ سکو, ان سے ایک پر محبت ڈائلاگ کر سکو کہ بھائی آپ کے ابا جی ہیں تو چھوٹے سے عہدے پہ, تو یہ کریڈٹ کارڈ لاتے ہو, روز کی 2-4 ہزار روپیہ کینٹین پہ خرچ کر دیتے ہو, یہ پیسے آتے کہاں سے؟ اور وہ بچہ اگر جا کے اپنے والد سے یہ سوال کرے تو شاید ہم کرپشن پہ قابو پا سکتے. پرابلم یہ ہے کہ ہم سماج کو اپنی ذات کی حد تک دیکھتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرا اور کوئی کام نہیں تھا آپ کے ساتھ سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, اور میں یہ میرے اندر کی جو خواہش ہے جو مجھے یہاں کھڑا کیے ہوئے آپ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے, میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, آپ کا سبجیکٹ میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے, تو میری خواہش یہ ہے کہ سماج خوبصورت ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ آپ کو یہ خیال میری عمر میں جا کے آئے 66 سال کی عمر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خیال آج آپ کے اندر روشن ہو جائے, آپ آج یہ سوچنا شروع کر دیں. اگر تو کسی بندے کا بریک جو ہے وہ اس کی میل کچیل سے خراب ہے, وہ صفائی کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, تو میں ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں بھیجتا. سیشنز ہوتے ہیں میرے ساتھ ان لوگوں کے, بڑی لمبی گپ ہوتی ہے ان سے. آن لائن آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کے اگر کبھی آپ تشریف لائیں گے کہ 14 ملکوں میں اس وقت ہم لوگوں کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ کنٹریز میں آن لائن بات ہو رہی ہے. وہ لوگ جو کپلز ذرا پریشان ہیں اور ان کے اندر یہ رمق موجود ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں, جو ہوتی ہے ہر ایک میں, تو اپروچ کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بریک کا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی نیا پرزہ پڑنے والا ہے یا اس کے اندر کوئی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے, وہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتے. سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی نہیں جاتا. سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنے والا جو ہے وہ دشمن ہے آپ کا. آپ کو یہ کہنے والا بھی آپ کا بہت بڑا دشمن ہے, چاہے آپ کے گھر میں کوئی کہے یا آپ کو مارکیٹ میں کوئی بندہ کہے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. حالانکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے. اگر آپ کو ہارٹ پرابلم ہے, بھاگ کے لوگ اٹھا کے ایمبولینس میں ڈال کے لے جائیں گے آپ کو ڈاکٹر کے پاس. کڈنی ٹربل ہے, لے جائیں گے. وہ خدا کے بندو, وہ تو اس کا پرسنل معاملہ ہے, اس کی کڈنی ہے, اس کا ہارٹ ہے, خدا نہ خواستہ نہیں ٹھیک کرائے گا, فوت ہو جائے گا. جو اس کا مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ تو سارے سماج کو متاثر کر رہا ہے. وہ تو اینٹ اٹھا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے لوگوں کے مارنے کے لیے. تو آپ ایسے لوگوں کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس, کسی فاؤنٹین ہاؤس میں, کسی مینٹل ہاسپٹل میں لے کے جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو ایسا کام جس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا ہوا ہے, آپ بہت ہی پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہو, گرو کرنا چاہتے ہو زندگی میں, آپ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ 2 لوگ سڑک پر لڑ رہے ہیں, ہم نے مداخلت نہیں کرنی. ایک بندہ دوسرے کو چھرا مار دے, آپ نے اٹھا کے اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جانا. آپ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ مجھے کیا ضرورت ہے مداخلت کرنے کی. اس سے بھی بڑی مت ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے مزاج میں, کہ میاں بیوی کے معاملے میں بالکل نہیں بولے. پیرنٹس انوالو ہونے کے لیے تیار نہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریلیز کی ہے نانا نانی اور دادا دادی کے نام, کہ آپ گھر میں بڑے ہیں, آپ مہربانی کر کے آبزرو کریں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. تو کل کو آپ روتے ہوئے آئیں گے میرے پاس, اور آتے ہیں لوگ روتے ہوئے کہ جی میرا تو یہ بچہ جو ہے اس میرے پوتے چھین لیے ہیں میری بہو نے, میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا. کتنے کیس ہیں ہمارے پاس, کیس سٹڈیز ہیں آپ کے لیے, کہ وہ بوڑھے لوگ بیچارے رو رہے ہیں. ایک بندے نے کہا میں نے بیوی کو خرچہ نہیں دینا, صلح کر لیتا ہوں, لے جاتا ہوں. اس بابے نے مجھے کہا سر آپ کوئی ایسا عدالتی آرڈر ہمیں لے دیں کہ میری ساری پینشن میری بہو کو مل جائے, لیکن یہ میرے پوتے پوتیوں کو میرے پاس سے جدا نہ کریں. تو یہ اس طرح کی جو سچویشنز ہیں, اس میں اتنے مشکل حالات میں میں نے اور شاہ جی نے مل کے اس کام کو شروع کیا ہے کہ میاں بیوی کی بات سننا, ان کا غصہ سہنا. اپنی ایگو کو میں DHA فیز 6 میں چھوڑ کے آتا ہوں جہاں سے میں چلتا ہوں, اور ان بچوں کو اکثر کو یہ نہیں پتہ کہ میں کون ہوں, ان کو میری بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ. جب آن لائن بات ہو رہی ہوتی ہے تو اگلا بندہ مجھے کہتا ہے سر آپ کو لا کا نہیں پتہ. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں اس کو یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے, واقعی مجھے نہیں پتہ. تو وہ اس طرح کی سچویشن میں
اتنے مشکل کام کو اگر ہم کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیول پہ اپنی آرگنائزیشن کے بہتری کے لیے، اس کو عروج دینے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے ایسے کریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو ایک اچھی ٹریٹمنٹ آفر کریں، اچھا پیکج دیں ان کو ٹریٹمنٹ کا. بہت مہنگا علاج ہے یہ، ہمارے سیکیٹرسٹ بہت مہنگے ہیں، میڈیسن بہت مہنگی ہے. تو کمپنیز اگر اس طرح کا کام کریں گے ان کو بہت اچھی پرفارمنس ملے. اس میں ایک چیز میں آن ریکارڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنا علاج کراتے ہیں وہ ایک ریپینٹنس فیز میں جاتے ہیں. میں نے سب لوگوں کو دیکھا ہے میاں بیوی کو جو اپنا علاج کرا کے واپس آئے ہیں، وہ تو آ کے یہ کہتے ہیں جی کہ مجھ سے تو زندگی میں بہت بڑی غلطیاں ہوئیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں. وہ فلاں بندہ تھا ایک ریڈی والا، اس کو میں نے تھپڑ مار دیا تھا، آج مجھے وہ یاد آتا ہے، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے ملے، میں اس سے معافی مانگوں. تو اگر آپ اپنے لوگوں کو ٹریٹ کریں گے، ان کا ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کریں گے، تو وہ آپ کے لیے بہت یوزفل لوگ ہوں گے. ان کو راندہ درگاہ نہ کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ ٹھیک، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر اپنے میں وہ پرابلم ہو کہ آپ کو کسی سیکریٹسٹ کی کسی وقت ضرورت پڑے. اب لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنی گاڑی آگے والی گاڑی سے ٹکرا دیتے ہیں غصے میں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں کیوں کر رہا ہوں ایسا. میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ ہسٹری کا ایک واقعہ ہے اور یہ منسوب ہے گوتما بدھا سے. کہتے ہیں وہ جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ایک آدمی ان کو بہت زیادہ گالیاں دینی شروع کر. تو بدھا سنتے رہے، وہ بندہ پیچھے چلتا گالیاں دیتا جا رہا ہے. وہ چونکہ بہت چلتے تھے، چلتے ہی جاتے تھے جنگلوں میں، تو وہ آدمی تھک ہار کے رک گیا پیچھے، یہ میں گالیاں دے رہا ہوں، آگے سے کوئی اس کا رسپانس ہی نہیں آ رہا، ریئیکٹ ہی نہیں کر رہی. لیکن وہ جو ساتھ والے تھے وہ تو اس مقام پہ نہیں تھے، بدھا والے. تو انہوں نے یہ بہت بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ، انہوں نے کہا جی اس سے آگے نہیں ہم نے آپ کے ساتھ جانا، پہلے یہ کلیریفائی کریں کہاں تک ہم نے ذلت برداشت کرنی. جو بھی ایک سوال کیا تھا یہاں آپ کے دوست نے، کس لیول تک ہم نے برداشت کرنا. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. اگر آپ اس جواب کو سمجھیں آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا اور مجھے آپ کو یہ کہاوت سنانے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے مجھے کیا دیا؟ لوگوں نے گالیاں دیا. انہوں نے کہا فرض کرو کہ یہ مجھے درہم یا اشرفیاں یا روپے دیتا اور میں نہ لیتا، تو وہ کس کے پاس رہتے واپس؟ انہوں نے کہا جی وہ اسی کے پاس رہتے جو گالیاں دے رہا تھا آپ کو. انہوں نے کہا بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے، اس نے گالیاں دی میں نے نہیں لی، تو وہ کس کے پاس رہ گئے؟ اسی کے پاس. تو یہ بد نصیب آدمی، جتنی اس نے گالیاں دی، جتنا اس نے زور لگایا، یہ سارا بوجھ اسی کے پاس ہے، اسی کی جیب میں ہے. اگر ہم اس سے پیسے نہیں لیتے اور وہ اس کے پاس رہتے ہیں تو اس کا غصہ، اس کے کینہ، اس کا بغض، اس کا حسد اگر ہم نہیں لیتے تو اسی کے پاس رہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس پرابلم میں ہیں، انا کے ایشو پہ، وہ لوگ بیچارے دن بدن دستے چلے جاتے ہیں اس دلدل میں، کیونکہ وہ ان کو ایسے لوگوں سے بھی تو واسطہ پڑتا ہے جو نہیں لیتے ان سے. آپ کو ایک بندہ گالی دیتا ہے، آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ میاں نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ اسے معاف کر سکتے. آخری بات یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ میاں سے مانگتے ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، اگر وہ آپ دیتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو وہ مل نہیں سکتی. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے کسی سے اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں مجھے یہ چیز ملے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز آپ لوگوں کو دے رہے ہو. اللہ سے مانگنے والی چیزوں میں جو میں نے خود تجربہ کیا، مجھے میرے دوست، میرے ارد گرد کے لوگ جو تجربہ کر کے بتاتے ہیں، آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ سب سے زیادہ معافی مانگتے ہیں. کوئی دعا ایسی نہیں ہے، کوئی مذہبی اجتماع ایسا نہیں ہے جس میں معافی کی بات نہ ہو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے روز بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے انسانوں کی توہین ہوتی ہے، روز ہم سے اپنے ماں باپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، ہم سے بہن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم معافی مانگتے رہتے ہیں. اگر آپ اللہ میاں سے معافی مانگ رہے ہیں تو بنیادی بات ہے کہ کیا آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ دے نہیں رہے ایک پروڈکٹ تو اللہ سے کیسے مانگ رہے ہیں؟ مجھے تو سوچ کے خوف آتا ہے کہ آگے سے کٹ پڑنی چاہیے کہ تیرے پاس تو ہے 10 بندے باہر کھڑے ہیں تو تم سے معافی مانگ رہے ہیں، ان کو تو تم سجدے میں جا کے بھی دعا دے رہے ہو ان کا بیڑا غرق ہو جائے، تو مجھ سے معافی مانگ رہے ہو. تو اللہ کو نہ ہماری معافیوں کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، میں لوگوں سے انسسٹ کرتا ہوں کہ وسیلے کا شکریہ ادا کرو. پہلے اللہ کو وہ شکر پہنچے گا تمہارا. ہم وسیلے کا شکریہ نہیں ادا کرتے.
ہم پیرنٹس نے ہمیں اتنا بڑا کر دیا, اتنا کچھ سکھا دیا, ہم ان کے مشکور نہیں ہیں. میرے پاس ایک کپل آیا, اس نے کہا جی میں اتنا اچھا کام کرتا ہوں دفتر میں, سب سے اچھا, سارے کام میں کرتا ہوں, باس نہیں خوش ہوتا. پتہ یہ چلا کہ وہ روز ہے نا صبح ماں کو گالیاں دے کے آتا ہے, اس سے جھگڑا کرتا ہے. اسے میں نے جب انٹرویو میں یہ بات سامنے آئی کہ ماں سے کلیش ہے, میں نے کہا یار اس سے صلح کر, دیکھو دفتر میں کیا ہوتا ہے. اس نے خود بتایا کہ اس نے کہا جی دفتر والے سارے راضی ہو. تو یہ ہم اس بات کو, اس ایفیکٹ کو, یہ جو روحانی چیزیں ہیں ان کو ہم کئی لوگ مانتے ہیں, کئی نہیں مانتے, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ زندگی میں روزمرہ کی باتیں ہیں. آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, آپ لوگوں سے اس کی معافی مانگتے ہیں, آپ اپنے باسز سے اس کی معافی مانگتے ہیں. آپ میں سے کسی کو غصہ نہیں آتا اپنے باس پہ, آپ ریئیکٹ نہیں کرتے باس کے سامنے, سارا غصہ آپ اپنے ماتحت پہ نکالتے ہیں. غصہ آتا ہی آپ کو ماتحت پہ ہے. ایگو بنتی ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ باقیوں سے سپیریئر ہیں. یہ ہر بندے کے اندر ایک, دیکھیں آپ کے 2 بچے ہیں, دونوں بچے آپس میں لڑتے ہیں, جڑواں بچوں کو آپ دیکھ لیں, ان کے اندر ایک کمپٹیشن ہے. جو اپنے آپ کو بہتر کر کے آگے جا سکتا ہے اس میں ایگو نہیں ہے. جو خود بہتر ہوئے بغیر, اپنی پروڈکٹ امپروو کیے بغیر دوسرے کی پروڈکٹ میں کیڑے نکال کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ایگو ہے, نیگیٹو چیز ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر کریں, بس آپ خود بخود اپنی چیز کو پالش کر دیں, ونڈرفل. یہ ایگو کی ابتدا ہے, یہاں سے ہم اس گیٹ میں داخل ہوتے ہیں. سائیکیٹرسٹ اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک نیگیٹو ایموشن ہے, اور اس نیگیٹو ایموشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ اس میں مزہ بڑا آتا ہے, اپنے سے کمزور پہ تشدد کر کے, اپنے سے کمزور کو ٹیز کر کے, اس کو ناک رگڑوا کے لوگوں کی ایگو کی تسکین ہو رہی ہے, تو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں, وہ کیوں اس کو ختم کریں. سیڈزم ہے ایک طرح سے, انسیکیورٹی. جی ہر بالکل انسیکیورٹی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنے صبر سے سنا ہے. تھینک یو ویری مچ.